وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے محترم عزیز و بھائی اور بزرگوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری مخلوق اور سارے انبیاء پر فضیلت دی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، ہمارے نبی نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں ایک بات آپ نے یہ بھی کہا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا رہا تو ان کی وہ فضیلت نہیں تھی، لیکن اللہ نے سارے نبیوں پر مجھے یہ فضیلت دی کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی ضرور آیا ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ میری سارے نبیوں پر فضیلت ہے، اور اسی کو ہم عقیدہ ختم نبوت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کا عجیب نظام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصدق، ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی نے آ کر ہمیں بتایا کہ مجھ سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور بھی انبیاء گزرے وہ سب سچے تھے، تو ہر اگلا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہر نبی آ کر بتاتا ہے مجھ سے پہلا نبی بھی سچا تھا، اب میں نبی ہوں، اب میری شریعت ہے، اس شریعت کو اب چھوڑ کر اس شریعت پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی تصدیق نبی نے کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق امام الانبیاء نے کر دی۔ اب ہمارے نبی کی جب نبوت آئی تو اس کی تصدیق کے لیے کوئی بہت بڑا نبی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے ہمارے نبی کی شان تو تصدیق کرنے کے لیے بھی کوئی بڑا بندہ آنا چاہیے نا۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ ہمارے نبی کی تصدیق کے لیے کسی نبی کو نہیں، امتی کو چنا گیا، اور ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہر نبی کی تصدیق تو نبی کرتا ہے، اور جو نبیوں کا امام ہے اس کی تصدیق کے لیے نبی نہیں بلکہ ایک امتی کو چنا گیا؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ابھی نبوت چل رہی ہے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی اب آگے کسی نبی نے تو نہیں آنا نا، تو میرے نبی کی تصدیق کے لیے اب اگر میں کوئی نبی لاؤں گا تو پھر ختم نبوت تو نہ ہوئی نا۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ بس اب نبوت ختم، اب میرے نبی کی تصدیق ایک امتی نے کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ان کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے جو کام نبیوں سے لیا وہ ابو بکر سے لیا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور ختم نبوت کی دلیل یہ بنی کہ نبی کے بعد نبی تصدیق کرتا تھا، اب امتی نے کی ہے، اس سے پتہ چلا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں پر سلسلہ نبوت اللہ نے ختم فرما دیا۔ اچھا، اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو کلمہ دیا جو وہ اپنی امت کو دیتا تھا، جس سے لوگ اسلام میں آتے تھے۔ مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ کلمہ ملا تو وہ ان کی امتیوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کیا مطلب کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن آدم صفی اللہ میں فا کا نقطہ موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر تو کسی کی گنجائش نہیں ہے، ادھر گنجائش موجود ہے۔ پھر انبیاء آتے گئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نقطہ موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ خدائی میں تو شرکت نہیں ہو سکتی، ابھی نبوت میں شرکت ہے، اسی لیے نقطے چل رہے ہیں۔ اور جب آئی ہمارے نبی کی بات تو اللہ نے کلمے کا دستور چینج کر دیا، لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نقطہ نہیں۔ کیا مطلب کہ جس طرح اللہ پر خدائی ختم ہو چکی ہے، اب میرے محبوب پر مصطفیٰ بھی ختم ہو چکی ہے، اب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ماننے والا مسلمان نہیں۔
ایسے ہی میرے محبوب کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ ہمیں اپنے نبی کو صرف نبی ماننا نہیں بلکہ آخری نبی ماننا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کو خود بتایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ دو ٹائٹل اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں رسول نہیں مانتا تو ہم سب کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح رسول نہ ماننا یہ کفر ہے، ایسے ہی وہ خاتم النبیین بھی اللہ نے کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسالت اور ختم نبوت یہ ملی ہوئی ہے، ایک چھوڑ کر دوسری کا اقرار کفر ہوگا، دونوں کو ماننا اسلام ہے، اور ایک کا بھی انکار وہ کفر کہلاتا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو الحمدللہ آپ حضرات کے علم میں پہلے بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ اب چونکہ آپ حضرات تاجر ہیں تو میں اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 2 بجے بات ختم ہو جائے گی، ہمارے 20 منٹ پورے ہوں گے۔ وہ یہ کہ ہمارے تاجروں میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ جہاں سے آدمی کو پیسہ آتا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ والا کام نہ کچھ بارے میں نہیں ہے، مجھے تو یہاں سے بہت بچ رہا ہے، اور ادھر ختم نبوت کی وجہ سے وہ نفع قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب محبت میں تو بندہ بھائی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ ہے کیا۔ لیکن چلو محبت تو ہر مسلمان کے لیے ہے ہی ہے، عقیدت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، نبی سے ہماری محبت بھی ہو اور عقیدت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب فرق سمجھیے، ایک وہ کافر ہوتا ہے جو زبان سے بھی کافر ہو اور دل سے بھی کافر ہو، جیسا کہ یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، وہ منہ سے کہتے بھی اسی مسلمان نہیں ہے، اسی سکھ ہیں، اسی ہندو ہیں، تو یہ ایک کافر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کافر ہوتا ہے کہ جو زبان سے بھی تو کافر ہی رہے لیکن اندر اندر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ یہ پہلے زمانے میں تھے اور آج کل بھی اگر کوئی ہوگا، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ دل کا ہم اعتبار نہیں کرتے، ہم اعتبار کرتے ہیں زبان کا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اسلام اترا ہوا تھا لیکن زبان سے وہ اپنے آپ کو کافر ہی کہتے چلے گئے دنیا سے، تو ان پر بھی کفر ہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تیسرے وہ کافر ہیں کہ جو زبان سے تو کفر کا اقرار نہیں کرتے ہیں، دل سے وہ کافر ہوتے ہیں اور زبان سے وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اس زمانے میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا، اور آج کل یہی نفاق ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ اب ان میں فرق ہے، یہ حکم آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے بخار 2 قسم کا ہوتا ہے نا، ہر بخار کا ایک حکم نہیں ہے۔ ایک بخار گرمیوں میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پٹیاں کرو، اس کو نہلاؤ، اور ایک وہ بخار ہے جس میں آپ کو کپ کپی چڑھی ہوئی ہے تو اب اس میں اگر نہلا دیں گے تو بندہ مر جائے گا بھائی۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو بالکل نہ نہلانا ہے نہ پٹیاں کرنی ہے، یہ دوائی دو، اس کو یخنی پلاؤ وغیرہ وغیرہ۔ ہے بخار لیکن بخار کی نوعیت کا جب فرق ہے تو اس کے حکم میں بھی کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، دوائی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہے اور دل سے وہ کیا ہو، کافر ہو، یہ بھی کافر ہی ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو زبان سے بھی کافر کہتا ہے، دل سے بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہی ہے۔ لیکن دونوں کے حکم میں فرق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 2 سال پہلے ہماری یہاں تشکیل ہوئی، میں مین بازار میں ایک سٹور پر گیا، گشت کے لیے ہم گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے لڑکے سے کہا جوس لے آؤ، وہ شیزان کے جوس لے آیا۔ تو میں نے کہا جی یہ جوس میں نہیں پیوں گا۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا آپ نیسلے کا منگوا دے، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ تو وہ مجھے کہتا لے نیسلے بھی تے کافرہ دیا تے اے بھی کافرہ دیا تے وہ تسی پی لیندے جے تے اے کیوں نہیں پیندے، اے کی گل ہوئی۔ یہ وہ کنفیوژن ہے جو اکثر دکانداروں کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے کہ یار وہ بھی کافر ہے بھی کافر ہے، کہندے انہاں نہ کاروبار کر لو انہاں نہ کرو۔ یہ ہم نے فرق نہیں کیا، علماء مسئلہ بناتے نہیں ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں۔ یہ فرق ہمارے نبی نے خود کیا ہے۔ اب وہ کافر جو دل اور زبان دونوں سے کافر ہے،
اس سے ہمارے نبی کا سلوک دیکھیے کیا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں آتا تھا، بہت دنوں میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو بہت سخت بیمار ہے اور بالکل آخری سانسوں میں ہے۔ تو ہمارے نبی اس کے گھر اس کا پتہ لینے چلے گئے، اس کافر کی عیادت کے لیے ہمارے نبی گئے، تو اس کا سر آپ نے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس سے فرمایا اسلم، بیٹا مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا میں کیسے مسلمان ہوں؟ اس نے باپ کو دیکھا تو باپ نے اشارے سے کہا اطیع ابا القاسم، مان لو ان کی بات، چلو جو کہتے ہیں۔ اب اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر اس کی روح نکل گئی، فوت ہو گیا، تو آپ نے خوشی سے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے میرا ایک امتی دوزخ سے بچ گیا۔ تو اب ایسا کافر جو زبان سے اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، دل سے بھی کافر ہی کہہ رہا ہے، تو اس کا پتہ لینے ہمارے نبی گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے خریدا بھی ہے، ان کو بیچا بھی ہے۔ یہودیوں سے ہمارے نبی نے قرضے بھی لیے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں۔ اسی طرح یہ عیسائیوں کا ایک وفد ہمارے نبی سے ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ مسجد کے کونے میں تم اپنی عبادت کر لو۔ ان کو ٹھہرایا بھی مسجد میں، کھانا بھی مسجد میں کھلایا، ان کو عبادت کا وقت بھی آپ نے دے دیا کہ ادھر اپنی عبادت کر لو جو کرنا ہے۔ یعنی جو زبان سے اپنے آپ کو کافر کہتا ہے اس کے لیے ہمیں معاملات کی بالکل اجازت ہے، ہم اس سے کاروبار بھی کریں گے، اور وہ بیمار ہوگا اس کا پتہ بھی لیں گے، کسی پریشانی میں ہے ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے بچے کی شادی ہوئی ہے ہم اس کو مبارکباد بھی دیں گے، اس کا کوئی فوت ہو گیا ہم اظہار افسوس بھی کریں گے، دعائیں مغفرت نہیں صرف اظہار افسوس بھی کریں گے، سب کچھ کرنے کی اجازت ہے اور ہمارے نبی نے کیا بھی ہے۔ ہوگی بات کلیئر؟ اب وہ کافر جو دل سے کافر ہے لیکن زبان سے کیا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نہیں آپ کو کہتے کہ کرو کرو، ہمیں کیا ملے گا بھائی کہہ کر، ہم تو اپنے نبی کا ارشاد آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کیا ہے دیکھیے، قادیانی اندر سے تو کافر ہے اور زبان سے کیا کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، یہ مشکاہ شریف میں حدیث ہے، فرمایا لا تجالسوا اہل القدر۔ قدریہ ایک فرقہ تھا جو تقدیر کے منکر تھے، وہ کہتے تھے ہم تقدیر کو نہیں مانتے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے لیے تقدیر پر ایمان لانا بھی کیا ہے بھائی ضروری ہے۔ تو ہم صفت ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اس پر یقین ہم رکھتے ہیں۔ تو وہ فرقہ ایسا تھا جو کہتا تھا تقدیر نہیں ہوتی، ہم نہیں مانتے تقدیر کو۔ اب جو تقدیر کو نہ مانے وہ چھوٹا مجرم ہے، اور جو ختم نبوت کو نہ مانے یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ اب ہمارے نبی نے چھوٹے مجرم کا جو حکم بتایا، بڑے کا تو بطریق اولا ہوگا وہ۔ اب کیا فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، ہمارے نبی فرما رہے کہ یہ جو قدریہ ہیں ان کے ساتھ تم نے اٹھنا بیٹھنا ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ بالکل اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے دوستیاں نہ کریں، ان کے ساتھ گپ شپ نہ لگائیں، کھانے نہ کھائیں، ان کی شادیوں میں شریک نہ ہوں۔ تو مجالست کا معنی ہے اٹھنا بیٹھنا، چاہے وہ شادی میں ہو چاہے وہ باہر کہیں ہو۔ تو یہ حکم نبی کا ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا، مسلمان ہونے کے ناطے اس پر عمل ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی ام مرضوا فلا تعادوهم، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کا پتہ لینے نہیں جانا۔ ادھر خود یہودی کا پتہ لینے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہا، یہ بیمار ہو جائیں تو ان کا پتہ لینے نہیں جانا۔ کیوں، وہ میں وجہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر فرمائے وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنے تم نے نہیں جانا۔ نبی کہہ رہا ہے،
اور خود ہمارے نبی نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھا، لیکن اللہ نے پھر حکم نازل فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی جی اب ایسا بندہ مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، جو زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے اندر سے کافر ہے، وہی منافق ہے۔ وہی حکم حضور نے ہمیں دے دیا اِن ماتوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، مر جائیں تو تم نے ان کا جنازہ پڑھنے نہیں جانا۔ اگلی بات فرمایا وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ، یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عہدہ دینا، یہ تم نے اس کا کوئی موقع آنے نہیں دینا، ان کو کوئی عہدہ مت دو، نہ ان کو کونسلر بناؤ، نہ ان کو ایم پی ایم این اے بناؤ، نہ اپنی مارکیٹ کی جو تمہاری یونین ہے اس کا کوئی صدر یا ان کو آپ جنرل سیکرٹری وغیرہ، کوئی عہدہ ان کو نہیں دینا، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اب آپ کہیں گے یار اتنی سختی کیوں ہے؟ یہ ہے اصل پوائنٹ کی بات کہ وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، اس کا جنازہ حضور پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا منع کر رہے ہیں، ان کا پتہ لینے جا رہے ہیں، ان کا پتہ بھی لینے کا کہا بھی بیمار ہوں تو پتہ بھی مت لو۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ بتائیں یہ جو لکھ کر لگایا ہوتا ہے نقالوں سے ہوشیار، ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لکھتے ہیں نا آپ لوگ، کیوں؟ باٹا ہے، اب باٹا کو کوئی راٹا لکھ دے اور جناب سیل کرنا شروع کر دے، وہ کیس کر دیتے ہیں، بھئی یہ تو ہمارے ملتے جلتے نام سے کر رہے ہیں۔ سروس والوں کا کوئی نام لے لے، اسی طرح کسی بھی برانڈ کی آپ نقل اتاریں گے تو آپ پر کیس ہوگا، وہ آپ کو پکڑیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 نمبر مال بیچ رہے ہیں، یہ ہمارا ہی نام لے کے 2 نمبری کیے جا رہا ہے، اس کو آپ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں جب اللہ نے ایک اصلی نبی بھیجا، اس کے مقابلے پر کوئی نقلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، پھر لوگ اس نقلی نبی کی تبلیغ شروع کر دیں، تو جس طرح آپ اپنے برانڈ کی توہین برداشت نہیں کرتے تو اللہ اپنی نبوت کے اعزاز کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟ یہ بتائیں۔ یہ ہے اصل وجہ۔ وہ کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں، اس سے ہمارے اسلام کو کوئی نقصان نہیں۔ میں کھڑا ہوں گا تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے وہ سکھ ہے، فرق ہو رہا ہے نا ابھی۔ اب قادیانی کھڑا ہو کہنا میں بھی مسلمان ہوں، میں کہنا میں بھی مسلمان ہوں، فرق کتنا ہوگا بھائی؟ اس فرق کو دکھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ کیسے؟ کہ لوگ آپ سے کہیں گے یار تم ہندوؤں سے تو لیتے دیتے ہو، اس سے کیوں نہیں لیتے؟ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ تو ہم کہیں گے تجھے کس نے کہا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے؟ ابے یہ نہیں ہے مسلمان، جھوٹ بولتا ہے، اوپر سے یہ دعوے کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ پکا کافر ہے۔ تو یہ فرق دکھانے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے گا، ہم بھی مسلمان کہیں گے، فرق کیسے ہوگا آپ بتا دیں؟ آپ کہیں گے جی کلمے دا فرق ہے، کوئی فرق نہیں، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرق ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ سے اپنا نبی مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں، اور ہم اپنا وہ نبی مراد لیتے ہیں جو مدینہ منورہ میں اپنے روضے میں آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ زبان سے یہی کہیں گے اسی بھی یہی کلمہ پڑھ دیں، ساڈا بھی یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، سارا کچھ یہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرق دکھانا کہاں فرق آئے گا؟ فرق آئے گا ختم نبوت کے اندر آ کر۔ یہاں آ کر وہ خاموش ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں وہ ادھا تے ادھا، جو بھی وہ کرے۔ اب دیکھو آپ سے درخواست ہے، آپ ہیں دکاندار، سب سے پہلے تو شیزان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ دیکھو آپ سمجھیں، آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور اس کا گریبان پکڑے، اور مثلا شیزان فیکٹری کا مالک آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے اور آپ کے باپ کو گریبان پکڑتا ہے، آپ کو کل میں شیزان کا جوس پلاؤں گا، آپ کو شیزان دیکھتے ہی وہ یاد آ جائے گا ابا کا گریبان، ابا کی گالیاں ساری۔ غیرت مند بیٹا اٹھا کر دیوار میں مارے گا کہ اینے میرے پیو دا گریبان پڑیا سی، میں انہاں دا جوس پیواں، پرے کر، میں انہاں دی چیز بیچاں، پرے کر۔ ہم باپ کے معاملے میں اتنے غیرت مند ہیں، یار نبی کی محبت پر تو کروڑوں مائیں قربان ہو سکتی ہیں، باپ قربان ہو سکتے ہیں، تو نبی کی محبت میں بھی شیزان کو اٹھا کر دیوار پر مارنا سیکھیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ کے لیے ہے۔ 1 منٹ رہ گیا، میں ایک واقعہ، ہمارے بازار کی مسجد کے دکاندار، وہ میرے نمازی بھی ہیں، وہ کہنے لگے ایک ڈاکٹر قادیانی، مجھے آج پتہ چلا ہے وہ قادیانی ہے، میری اس سے بچپن کی دوستی ہے،
تو کہتے میں نے بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا ابھی اس سے کہ آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم. وہ میں کہ میری یاری ہے، کہتے میں کیا کہہ رہے ختم. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، کہتے جاتے میں نے اس کو گالیاں دی دوتے کہ تو نے مجھ سے چھپائے رکھا، آج کے بعد تیرا میرا میل جول ختم ہے. کہتے میں گھر آ گیا، رات کو میری بیوی روئی جائے. ایک دم میں اٹھا، کیا ہوا؟ وہ کہتی وہ 10 منٹ تو میں اس سے چپ ہی نہیں کرا سکا. پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی تو نے آج میرے ابا کی ختم نبوت کے لیے اپنے خاوند کو تیار کیا ہے نا، تجھے بھی اور تیرے خاوند کو دونوں کو میں جنت کی مبارک دیتی ہوں. اور وہ کہتی خوشی سے مجھ سے بتایا نہیں جا رہا، یہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. ہمارے جماعت میں آنے سے جو پہلے ہفتے مجھے اس دکاندار نے یہ واقعہ سنایا تنہائی میں، اور وہ بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا سن کر. میں نے کہا دیکھو اتنا سا ختم نبوت کا کام کرنے پر اتنی بڑی بشارتیں اللہ اب دے رہے ہیں، تو جب آپ لوگ قدم اٹھائیں گے اللہ آپ سے کتنا کام لے لیں گے. تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. 2 بج گئے، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.